شاہ صاحب ہم جو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید جو ہے وہ گاہے بگاہے اترتا ہے اور اقرا باسم ربک الذی خلق سے شروع ہو کر، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا گیا۔ سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیے کہ یہ کس طرح ہے کہ 23 سال میں بھی نازل ہوتا رہا اور اس شب میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صابری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کے ادارے کا اور اپنی بہن سندس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت اور روح پرور عنوان پر اس بزم کو سجایا۔ ماہ مقدس، ماہ مبارک، رمضان کریم کی آمد ہے، اس کا حق تھا، اس کا استحقاق تھا کہ ہم اس کے احترام کے لیے، اس کے استقبال کے لیے خود اپنی تیاری بھی کریں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی اس طرح راغب کریں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ یقیناً انہی دنوں میں جو شعبان کے آخری دن ہوتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جاکم شہر عظیم شہر مبارک، سبحان اللہ۔ وہ آخر تک نہیں پسند خطبہ مبارکہ، تو یقیناً آج ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور آپ کے ادارہ پی ٹی وی کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے۔ حضرت ہمارے استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز، یہ ہمارے بھی استاد ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں یقیناً۔ تو ابھی آپ نے ان کی گفتگو کی یہ روشنی میں جو دوسرا سوال اٹھایا اور اس کو انہوں نے جواب دیا ہے پہلے اپنی گفتگو کے اندر، اتفاق سے ان کی گفتگو کے جز میں تھا وہ لوح محفوظ، لیکن ہم جاننا چاہیں گے وہ ہے کیا، کس طرح۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو 23 سال کے عرصے میں، 23 سالہ جو آپ کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، اس میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی امت کو، انسانیت کو رہبری کی، رہنمائی کی، مسائل کے حل کی اور معاشرے کی بہتری اور ترقی اور اس کے کمال کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مناسبت سے جبریل امین علیہ السلام کی وساطت سے قرآن پر آپ نے نازل فرماتے تھے، اور بعض کا جبریل امین علیہ السلام کے بغیر بھی آپ نے قرآن نازل فرمایا، نزول وحی کی جو مختلف کیفیات ہیں۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ رفتہ رفتہ جو قرآن نازل فرمایا، یہ اس لیے تاکہ یہ دلوں پر راسخ ہو جائے، یہ مضبوط ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا جذبہ اور شوق یہ تھا، خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے قرآن کی چند آیات بینات تلاوت کر کے سناتے نا، تو آپ ساتھ ساتھ ان کو دہراتے، آپ ان کی تلاوت کرنے کی جستجو فرماتے، کوشش فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا، میرے محبوب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا اس لیے کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تحرک بی لسانک لتعجل بی، ان علینا جمع و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ جلدی جلدی جبریل کے ساتھ قرآن نہ پڑھا کریں، جب وہ میری کلام آ کے آپ کو سنائے نا تو بس آپ سماعت فرمایا کریں، اس کو آپ کے دل میں راسخ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا اس کو آپ کے دل میں راسخ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا جب ضرورت ہوگی نا ہم آپ کی زبان سے اس کو جاری بھی فرمائیں گے۔ اور اندازہ لگائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ یہ کتنی ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کو بھی ایسا بنایا۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا ابن کثیر کے اندر، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا کی نا، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پہلی کتابوں کے حوالے سے کتاب دی نا، تورات وہ لکھی ہوئی تھی، اکٹھی مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 23 سال میں ملی نا، انہیں ایک بار ہی اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وہاں کورس کروایا اپنے پاس بلا کر طور کی چوٹی پر، اور پوری کی پوری تورات عطا کر دی، لکھی لکھائی۔ تو انہوں نے اس کا آ کے مطالعہ کیا، جب مطالعہ مکمل ہوا نا تو دوبارہ اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا اللہ پاک میں نے اس تورات میں ایک امت کی باتیں پڑھی ہیں اور وہ امت کے فضائل یہ ہیں، ان میں فرمایا کہ وہ خیرہ امہ ہوگی، سب سے بہترین امت، یا اللہ فجعلہم امتی، اس کو یہ اعزاز میری امت کو عطا کر دیں۔ اللہ جواب میں فرمایا لا تلک امت احمد،
میرے موسیٰ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ جو ہے نا فضیلت والی امت، یہ میرے محبوب جناب احمد علیہ السلام کی آگے جو فرمایا نا، سبحان اللہ، وہ آگے یہ تھا کہ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون حفظا، یا اللہ پاک وہ امت جو ہے وہ بڑی ذہین امت ہوگی، جو آپ ان پر کتاب نازل فرمائیں گے نا، وہ کتاب ان کو زبانی یاد ہو جایا کرے گی، وہ جب بھی پڑھیں گے وہ زبان سے حفظ کے ساتھ زبانی پڑھا کریں گے۔ یا اللہ یہ حافظہ، یہ ذہانت میری امت کو عطا کر دیں، وہ ان کو تورات اس طرح یاد ہو۔ فرمایا لا تلک امت محمد، موسیٰ یہ بھی نہیں ہوگا، یہ ذہین امت جو ہے یہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوگی کہ ان کے بچے پنجابی بولنے والے، فارسی بولنے کوئی والے، بھی زبان سندھی بولنے والے، پختون بولنے والے، لیکن یہ ضخیم کتاب، فصیح و بلیغ عربی زبان کی کتاب میں ان کے سینوں میں اس طرح ثبت کر دوں گا کہ بعض ایسے بچے اور قاری ہم نے دیکھے صابری صاحب، اللہ کی قسم، وہ پورا قرآن سناتے ہیں، ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا، 9 10 سال کا بچہ جی، ایک غلطی نہیں ہوتی۔ ایک زیر زبر صدیقی صاحب اس کی تائید کریں گے، 10 سال کا آپ نے بھی بچہ، سنا سر غلطی نہیں ہوتی یہ اس نبی، یہ تورات کے اندر اس امت کے فضائل جو لکھے، آخر میں جو بات آپ حیران ہوں گے، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا حدیث کے آخر میں فَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی جو تختیاں تھیں نا وہ ایک طرف رکھ دی، میں ادب سے ترجمہ کر رہا ہوں صدیقی صاحب کے سامنے، فَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، وہ تختیاں ایک طرف رکھ دی اور اللہ سے پتہ کیا کہا فَجَعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ أَحْمَدَ، ہائے ہائے ہائے، اللہ ایسا کر، سبحان اللہ، یہ نبوت جو ہے نا رسالت، اس کی پگڑی واپس لے لے، یہ تورات بھی مجھ سے آپ واپس لے لیں، اور اس کے صلے میں، اس کے عوض میں مجھے اس پیغمبر احمد علیہ السلام کو امتی ہونے کا شرف عطا کر۔ ہائے ہائے ہائے، علامہ اقبال ایسے نہیں کہا تھا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روح ماہ زی نام مصطفیٰ است۔ سبحان اللہ، دو جہانوں میں ہماری سرداری، ہماری برتری، ہماری فوقیت، ہماری شان و شوکت، اس کا سبب یہ ہے تو اللہ رب کہ ہماری نسبت نام مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں جہاں ضرورت پڑی، انسانیت کو جہاں جہاں ضرورت پڑی، 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے اس قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل فرمایا تاکہ ان کے سینوں میں ثبت ہو جائے۔ سبحان اللہ، نتیجہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم نبی پاک سے تعلیم پتہ کیسے حاصل کرتے تھے؟ 10 آیات ہمارا سلیبس ہوتا تھا روزانہ کا، 10 آیات کا سبق لیتے، انہیں یا ان کے معنی، مطالب، مضامین، مفاہیم سمجھتے، پھر ان کو زبانی یاد کرتے، پھر ان پر عمل کرتے۔ واہ، شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، کیا حکمت اس میں پوشیدہ ہے کہ قرآن مجید یقیناً حکمتوں سے بھرپور، فصیح اور بلیغ، مثالوں سے سمجھا رہا ہے رب تعالیٰ۔ آپ نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں قرآن مجید میں، اس کی کیا حکمت ہے کہ پچھلی امتوں کے، پچھلے انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید کا حصہ ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں خود عنایت فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم اور امتوں کی باتیں تمہیں کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سورہ یوسف سے پہلے جو سورت ہے، فرمایا اس لیے ہم سنا رہے ہیں تاکہ تمہیں ان واقعات کو سنا کر ہم اصول زندگی سمجھائیں، ٹھیک ہے، کہ کامیاب زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے کیا ہے، میرے نبیوں نے کیا انداز اختیار کیا تھا، معاشروں کی اصلاح، بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا انہوں نے کیا منہج اپنایا تھا، اور اس سے تمہیں اصول زندگی سمجھ آئیں گے۔ یہ مومنوں کی بات ہو رہی جو ایمان والے، جو انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، فرمایا یہ ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے، چونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا، بنی اسرائیل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہی ہم جناب یہ سمجھے کہ وہ سارے کافر اس طرح، نعوذ باللہ، اس طرح نہیں ہے۔ نہیں، بنی نبیوں کی امتیں، اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ عبرانیوں کا نام تھا اسرائیل، یعنی اللہ کے بندے، ایل اللہ کو کہتے ہیں الہ کو، اور اسرا عبد کو، یعنی اللہ کے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی آگے جو اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان، 12 ان کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مناسبت سے پوری سورت بھی قرآن میں نازل فرمائی، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کا دوسرا نام بھی ہے سورہ اسراء۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی باتیں کی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بہت سارے، جن میں حضرت توجہ فرمائی یوسف علیہ السلام،
جی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی، حضرت حضرت عیسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، جی ہاں یہ حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، بالکل یہ ان کے بیٹے ہیں، بالکل اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور ان کی جو باتیں سنائی نا، آپ سورہ یوسف ذرا اٹھا کے دیکھیں، اللہ قسم ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اصول زندگی اس قدر سمجھا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے علم کی دنیا کا، رحمۃ اللہ علیہ وسلم، جو بر صغیر میں اردو زبان کی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب سیرت مبارکہ پہ لکھنے والے رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائٹل سے، ان کی ایک اور بھی کتاب بڑی مایہ ناز سورہ یوسف کے اوپر، اس کا نام ہے الجمال والکمال، نام ہی بڑا خوبصورت، الجمال کہ حضرت یوسف کا جمال، والکمال اور ان کی جو زندگی کے کمالات ہیں، تو ذرا پڑھیے اس میں کیا اللہ نے اصول زندگی بیان کیے۔ ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دور میں جو ریاست تھی نا، اس کا جو سربراہ تھا، بادشاہ تھا، اس کا جو آئین تھا فی دین الملک، اس کے جو امیگریشن کے قوانین تھے، وہ انہیں سیدھا سادہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک اور اپنی ریاست کے جہاں وہ رہتے تھے، حالانکہ مسلمانوں کو اس وقت ملک نہیں تھا، اس کو نہیں توڑا، اس آئین کو پامال نہیں کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، جو بھی ان کو انداز اختیار کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ نے اصول زندگی سکھانے کے لیے کیا تم جہاں بھی رہو، زندگی تم نے کیسے بسر کرنی، اگر تمہارے پاس سلطنت ہے، اپنی طاقت ہے، اپنی ریاست ہے، اپنا سسٹم ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں سنا دی، اور اگر معاملہ اس نوعیت کا کہ حکومت تمہاری دشمن ہے، تمہارے ایمان کے در پہ، تمہاری جان کے در پہ، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنا دی۔ وہ یہ ہماری تعلیم و تربیت کے ہماری تعلیم و تربیت، لیکن ساتھ ایک اور بات بھی ہے، کچھ بنی اسرائیل ایسے تھے کہ جن کا کردار اچھا نہیں تھا، باوجود اس کے وہ بھی پیغمبر کی اولاد ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہ من تبعیض کا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کا کردار غلط تھا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون وکانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، فرمایا ان کا کردار برا تھا، معاشرے کے اندر خود برائیاں پھیلاتے تھے، اور جو برائیاں ان کے سامنے ہوتی تھی ان کو روکتے نہیں تھے، تو ان کے برے کردار کی وجہ سے انہی میں سے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی بنی اسرائیل ہے، تو فرمایا ان کی زبانوں سے پھٹکار ان پہ ڈالی گئی، لعنت ان پہ ڈالی گئی، اس لیے کہ انہوں نے بنی اسرائیل ہونے کے باوجود، پیغمبر کی آل اولاد ہونے کے باوجود برا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حسب و نسب پہ کھڑے ہو کر کبھی برا راستہ اختیار نہ کرنا، وگرنہ میرے فیصلے بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ایک تیسرا طبقہ بھی اللہ نے ان کا بیان کیا ہے، انہیں پھر لفظ بنی اسرائیل سے نہیں بیان کیا، ان کو اللہ نے لفظ یہود کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح ان کا اور ایک طبقہ تھا، ان سے بھی بہت ہی گھٹیا تھا، اصحاب السبت، جنہوں نے وہ ہفتے کے بارے میں اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ تو اس طرح تو ان کا جو برا کردار تھا نا، ان کے برے کردار سے ہمیں منع کرنے کے لیے، ان کی ان چیزوں سے ہمیں روکنے اور باز رکھنے کے لیے کہ نبی پاک کی امتی ہو، تمہارا بہت اونچا مقام ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن تم کبھی اس اپنے تکبر میں نہ آ جانا کہ سرکشی کا راستہ اختیار کر لو، تکبر کی بجائے تم نے تواضع، عاجزی، کہ اللہ جو تمہیں بزرگی دی ہے، برتری دی ہے، عزت دی ہے، شان و شوکت دی ہے، اس کا تقاضا یہ کہ ما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، جس قدر اللہ کے سامنے جھکتے جاؤ گے، اپنی ذمہ داریاں سمجھتے جاؤ گے، اللہ اسی طرح تمہیں بلند کرتا جائے گا۔ تو بلندی کا راستہ یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تفاسیر لکھی، مشکلات کا سامنا کیا، پریشانیوں کا سامنا کر کے، وہ اکابر مفسرین اور ان سے پہلے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، ان لوگوں نے کیا جھک ماری ساری زندگی کہ آپ اب آج ایک نیا فیشن لے کر چلے ہیں اور 4-6 لڑکیوں کو بٹھایا کہ ہم خود قرآن پڑھیں گے، اس سے فتنہ و فساد پپا نہیں ہوا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بہت واضح ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، من قال فی القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو بغیر علم کے، بغیر میرے جو میں نے دلائل دیے ہیں تفسیر قرآن میں، ان کے بغیر اپنی مرضی سے
اپنی خواہش سے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور اس میں مسلمات کا انکار ہو رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے راستہ اپنا ٹھیک کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمٌ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پہلے ان کو خود جا کر تفقہ فی الدین حاصل کرنا چاہیے. جی جو آپ بات کر رہے تھے نا، میں اس کے تناظر میں کہہ جی رہا ہاں، جی ہاں. ہوں، یہ جو تفسیر بیان کرنے کا شوق رکھنے والے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا راہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے جاؤ جا کر لیتفقہوا فی الدین، پہلے جا کے دین کا گہرا علم حاصل کرو، جی ہاں. پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمٌ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر واپس اپنی قوم کے پاس آ کر یہ تفسیر بیان کرو. لعلہم یحذرون. اس اسلوب سے، اس منہج سے، اس پیٹرن سے تم خود بھی ہلاکت سے بچو گے اور اپنی قوم کو بچا لو گے. شاہ صاحب تفسیر تو دور کی بات ہے، جی ہاں. کچھ ترجمہ کر کے ترجمہ دکھائے. وہ قرآن نہیں پڑھنا آتا. قرآن پاک میں اللہ کیا فرمانے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اب تفسیر تم نے کن سے سیکھنی؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی جو دو نام لیے. اس طرح کے بہت اور بھی اہل حق موجود ہے. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو یہ نہیں اللہ فرمانے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ کہ اہل علم سے جا کے پوچھنا. اہل علم سے ایک اوپر درجہ ہوتا ہے. جب علم کے بعد بندہ تربیت کے مراحل سے گزرتے گزرتے، تجربات سے گزرتے گزرتے، بصیرت، فراست، تجربات اور للہیت اور اخلاص کی منزلیں طے کر لیتا نا، تو پھر وہ اہل علم سے ترقی کر کے اہل ذکر بن جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے علم حاصل کرنا نا تو پھر جا کے اہل علم سے نہیں. اچھا یہ اہل شاہ علم صاحب میں تو بعض اوقات وہ بھی توازن نہیں ہوتی جو محدثین کی شرائط میں بیان کی گئی ہے نا. یہ شاہ صاحب یہ بھی اسی تناظر میں کہ اسی کتاب کو بہت سے پڑھ کر فلاح پا جائیں گے اور اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے. سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا اسی تناظر میں وَيُضِلُّ بِكَثِيرٍ وَمَا. تو اس طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اس کے لیے سب سے پہلی شرط وہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی نا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. لوگ اہل علم کی بجائے جاہلوں کو بنا لیں گے تفسیر بیان کرنے والے. جی ہاں. وہ خود بھی بھٹک جائیں گے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھٹک جائیں گے. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں جو قرآن ہے انی تارکن فیکم کتاب اللہ، یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے. انی تارکن فیکم کتاب اللہ وحبل اللہ طرفوا بایدیکم وطرفوا بید اللہ. میں تمہیں اللہ کتاب تمہیں دے کے جا رہا ہوں جو مشعل راہ ہے، مشعل ہدایت ہے. فرمایا اس کا ایک سرا، وہ ایک رسی ہے اللہ کی، جس کا ایک سرا تمہارے پاس ہوتا ہے، ایک اللہ کے پاس ہوتا ہے. یعنی جو کلام اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے نا، اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اور یاد رکھیے امام احمد بن حنبل امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے مارے کھائی حکمرانوں سے. کس لیے؟ وہ کہتے تھے قرآن کلام اللہ ہے، جی ہاں. یہ خلق اللہ نہیں ہے، جی ہاں. یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن صفت من صفات اللہ ہے. یعنی قرآن سے رشتہ جوڑنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ رہا ہے. قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کے آداب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. شاہ جی اختصار کے ساتھ کیسے شفاعت کرے گا قرآن مجید؟ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو. امتیوں سے فرمایا یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن سے سفارش کرے گا نا، یہ اپنا تعارف کرائے گا اللہ کے سامنے آ کر، مجسم شکل میں آئے گا. یا اللہ میں آپ کا قرآن ہوں، اس کو میں نے منعت النوم، میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا، یہ میری تلاوت میں مصروف ہوتا تھا بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ. اللہ فرمائیں گے میرے قرآن تو جو سفارش کرے گا میں رد نہیں کروں گا. اور اس کی سفارش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. اللہ حافظ قرآن اور ماہر قرآن اور عالم قرآن مبلغ قرآن کو تنہا جنت کی طرف نہیں بھیجے گا، پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، بڑے محترم مکرم فرشتوں کے جلوس میں اللہ اس کو جنت کی طرف روانہ فرمائے گا. فرشتے اللہ سے پوچھیں گے کہ فلاں نمازی کو لے کر گئے، سخی کو لے کر گئے، فلاں نیک بندے کو چھوڑ کر آئے، آپ نے یہاں فرمایا تھا اس کو اتنی جنت الاٹ کرنی ہے، اس کی جنت کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا کتنی جنت اس کو دے رہی. اللہ فرمائیں گے اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوگا. یہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اس کا قرآن سے رشتہ ہے. کیسے ہوگا؟ اس سے کہنا وہاں ایک مقام پہ کھڑا کر کے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ یہاں سے قرآن اب پڑھنا شروع کر
اور پڑھ بھی رک رک کر ترتیل کے ساتھ کیا موتی پرو پرو کر سبحان اللہ اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا جنت کی منزلیں چڑھتا جا سبحان واہ اللہ واہ سبحان جہاں پہنچ کر تیرا قرآن ختم ہوگا نا یہاں سے لے کے وہاں تک یہ ساری جنت تیرے نام الاٹ کر دی جائے گی واہ واہ، جامع ترمذی کی ایک حدیث سنا دو، نبی پاک فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کو فرشتے لے کے چلے گئے نا اللہ فرمائے اس کے والدین کو بھی بلا کر لاؤ، اس کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے سر کے اوپر اللہ تاج سجائے گا، فرمایا اس کی چمک دمک کے سامنے آسمان کا سورج اور چاند بھی شرما جائے گا، وہ بھی جنت جائیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ۔ اور اگلی بات سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے، ایک روایت میں نے پڑھا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ حافظ قرآن سے فرمائیں گے، قرآن پڑھنے والے سے فرمائیں گے یہ تیرے 10 گناہ گار رشتہ دار ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اگر تو ان کی شفاعت کر دے نا، تو ان کی سفارش کر دے تو تیری سفارش پر ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ یہ ہے قرآن واہ واہ۔ پڑھنے اور پڑھانے کا جو اجر اور ثواب اور قرآن کی جو کیا بات، شفاعت ہے کیا بات۔ اس کا بہت مقام نبی پاک نے بیان فرمایا۔ اس شاہ صاحب پیغام جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے تقاضوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ مبارکہ ہے، آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، پورا قرآن فلما کان العام الذی قبض فیہ، زندگی کا جو آخری سال مبارک تھا اس میں آپ نے 2 بار قرآن کا دور فرمایا، یعنی قرآن کو، اور صحابہ کے ساتھ بھی آپ الگ پڑھتے تھے، گھر میں الگ پڑھتے تھے اور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ الگ پڑھتے تھے، یعنی بار بار تلاوت قرآن۔ تو قرآن کی جو تلاوت ہے وہ ماہ رمضان میں اس کا بڑا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا ایک حرف پڑھو گے نا عام مہینوں میں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، واہ لیکن جب بندہ پڑھتا ہے نا ماہ رمضان میں تو وہ 700 گنا اور بڑھ جاتی ہیں۔ جی ہاں تو فرمایا الف لام میم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک حرف کی نیکی نہیں دیتا، 3 حروف کی نیکیاں دیتا ہے۔ صحیح، تیسری بات جو ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسون بینہم، اور آگے کیا فرمایا اللہ حفتہم الملائکہ، وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ شیطان بھاگنے کا مطلب کیا، وہ نحوستیں، نجاستیں، خباستیں، گندگیاں وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور فرشتے جب آتے ہیں اللہ کی رحمتیں برکتیں ساتھ لے کر آتے اور ہیں، میں شفا لے کر آتے اور